السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص علم چھپائے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ جو شخص علم چھپائے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ جو شخص ہمیشہ رہنے کے گھر دار آخرت کو آباد کرتا ہے وہ پورا عقل مند ہے۔ جو شخص زیادہ طمع کرتا ہے وہ اکثر ٹھوکر کھاتا ہے، اور جس شخص میں حیا کم ہوتی ہے اس میں پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس شخص میں پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جس شخص کی عقل مضبوط ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کے حالات سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ جو شخص طمع کو لازم پکڑتا ہے اس میں پرہیزگاری مفقود ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو ہمیشہ ریاضت میں لگائے رکھتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو شخص واقعات سے عبرت کا سبق لیتا ہے وہ برے کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ جو شخص انجام کار یا دار آخرت کا انتظار کرتا ہے وہ صبر اختیار کرتا ہے، اور جو شخص اپنے تمام کام خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد پاتا ہے۔ جو شخص نیک کاموں کی کوشش کرتا ہے اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر ہو جاتی ہیں، اور جو شخص لوگوں سے عداوت زیادہ رکھتا ہے اور ان پر زیادتی کرتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی نیت بگڑ جاتی ہے وہ کامیابی سے محروم رہتا ہے، اور جو شخص امیدوں پر بھروسہ کر لیتا ہے موت ان کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب فقراء کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آج ہم سب کو پھر ایک دفعہ دوبارہ اکٹھا کیا اور پھر گفتگو کی توفیق دے رہا ہے اللہ پاک۔ تو یہ فقیر کوشش کر رہا ہے کہ جو اس فقیر نے بزرگوں سے سیکھا یا بزرگوں نے جو تعلیمات جو وصیت اس فقیر کو کی تو یہ فقیر اپنی اگلی نسلوں کو اور آپ فقراء کو یہ منتقل کر رہا ہے تاکہ یہ اس فقیر کے ایسا نہ ہو کہ یہ فقیر یہ علم جو ہے اپنے اندر ہی لے کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اگر جس کو جو فائدہ پہنچتا ہے یا پہنچ رہا ہے تو یہ زبان کی زکوٰۃ یہی ہے، جو بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ اگر کسی کو فائدہ پہنچے تو اپنے اگلے بندوں کو ٹرانسفر کرے، تو یہ ہوتی ہے زبان کی زکوٰۃ، اور یہی فقراء کی فیس ہے کہ سنیں اور آگے پھیلائیں اس باتوں کو۔ اچھی باتیں جو ہیں پھیلانی چاہیے تاکہ جو ہے فکر آخرت پیدا ہو اور یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو۔ تو شے آخرت ہم اکٹھا کر رہے ہیں یہ، اور یہ فقیر موتی پرو رہا ہے تو آپ سب کو یہ ہار بنا کے دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اگلے لوگوں تک بات ضرور پہنچائیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ فقیر کا جو ہے نا اس پہ 100% یقین ہے کہ یہ باتیں جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، بس ایک جگہ سے سیکھی اور آگے پھیلا دی، نوٹس بنا دیے۔ ایسے ہی ہوتا تھا یونیورسٹی میں جو بندہ نوٹس بناتا تھا اس سے کئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیض پاتے ہیں اس نوٹسوں سے، اور کئی پاس ہو جاتے ہیں اس فقیر ورگے۔ تو کوشش کر رہے فقیر کے جو اولیاء اللہ نے جو نوٹس بنائے ہیں اس کو کاپی کر کے جو ہے یہ آگے پھیلا دے تاکہ ہم سب جو ہے پاس ہو جائیں آخرت کے امتحان میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر دوبارہ ماضی میں چلتے ہیں۔
تو جب یہ فقیر نیا نیا بیعت ہوا تو یہ ڈیرہ غازی خان اپنے طیبہ کے گھر گیا. تو اس فقیر کی اس ٹائم چھوٹی چھوٹی ایسی داڑھی سی تھی, ابھی آ رہی تھی داڑھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر لیا تم نے؟ میں نے کہا بس یہ فقیر جو ہے نا اپنے حضرت محمد ناصر الدین خاکوانی دامت برکات مالی پہ جو ہے نا مٹ گئے, ان پہ مر مٹا ہے. تو میں یہ کیا کیا؟ میں نے کہا بس سلسلہ اڈاپٹ کر لیا جی, اب انہیں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو بابا جو تھے ہمارے وہ بڑے تصوف کے خلاف ہوتے تھے. طیبہ نے کہا کہ یار یہ تمہیں نہیں جوائن کرنا تھا, یہ کیا کر لیا تم نے؟ میں نے کہا بس جی ہمیں بس میں دل ہی آ گیا تصوف پہ اور سلسلہ نقش بندیہ پہ, اب ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں. تو بڑے پہلے انہوں نے ناراضگی جو ہے ظاہر فرمائی. پھر فقیر نے ان سے پوچھا, ہم نے کہا بابا آپ یہ بتائیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فقیر ضرور نظر آیا ہوگا آپ کی ڈیوٹی کے دوران, کہیں پہ نہ زندگی میں آپ کو ضرور کوئی ایسے ملے ضرور ہوں گے, ان سے آپ انسپائر ضرور ہوں گے. پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک اللہ والے ہیں جو بستی بزدار میں رہتے ہیں, ان کا نام ہے صوفی نظر حسین. تو بابا نے کہا کہ میری جو ہے دورہ تھا ادھر ایک توسط سے آگے پہاڑی ہے, بارتھی کا علاقہ ہے جہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے والد محترمی وہیں کے اسی علاقے کے ہیں. تو عثمان بزدار جو ہمارے آج کل جو ہے مشہور و معروف جو ہے ہمارے گورنر پنجاب, آپ سب واقف ہوں گے, ان کے والد محترم بارتھی کے ہیں. تو تایا نے ان کے والد صاحب کا نام لیا اور فرمایا کہ وہاں پہ ایک اسکول ٹیچر ہیں جن کا نام ہے صوفی نظر حسین, اب تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے. تو اس ٹائم دامت برکات مالی تھے, تو میں یہ فقیر دامت برکات مالی کہے گا کیونکہ یہ فقیر اس ماضی میں جس طرح بابا نے کہا تھا انہیں کے الفاظ بول رہے. کہتے ہیں کہ میری پوسٹنگ وہیں پہ دورہ تھا, کیونکہ بابا میرے جو ہیں طیبہ ہم ان کو بابا کہتے تھے, بچپن سے بابا ہی کہتے آ رہے, تو بس بابا ہی ہم جو ہے نا زبان پہ ہمارا یہی لفظ رہتا تھا. بابا جی نے کہا کہ میرا وہ تھے بی ایم پی میں آرمورر, تو ان کے اکثر دورے ہوتے تھے پہاڑ سائڈ پہ نا, بارڈر ملٹری پولیس کا زیادہ تر یہ جو ہے ان کے دورے پہاڑوں پہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ آرمورر تھے, تو ان کو جو ہے وہ علاقہ دیا ہوا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہیں پہ ایک اسکول ٹیچر سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا صوفی نظر حسین. تو وہ فرماتے ہیں کہ یار بہت ہی کم گو اور نہایت ہی شفیق ٹیچر اور بہت ہی پیارے انسان. بابا نے کہا کہ میں نے جو ہے ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا, کہ جس طرح مسجد کے اندر ان کی زندگی تھی اس طرح ان کی مسجد کے باہر زندگی تھی. بابا کہتے تھے ان کی نماز قائم تھی, تو جس کے اندر مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک جیسی ہو جائے, فرماتے تھے کہ یہ نماز قائم ہو گئی, آپ کی صلات قائم ہو گئی. تو کہتے تھے ان کے جو معمولات جو تھے نا وہ ایک ہی استقامت پہ, کہتے میں نے دیکھا انہیں. تو اور کہتے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی ان کی ایسی کوئی چھٹی کر لیتے جس میں کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر کام پہ نہ آتے, وہ ڈیوٹی پہ نہ پہنچ سکتے, تو کہتے ہیں کہ اس کے پیسے تک روپے جو ان کی تنخواہ بنتی تھی اس دن کی, وہ جمع کرانے آتے تھے بیت المال کے اندر, کہ بھئی میں نے جو ہے یہ ڈیوٹی آج نہیں کی اور یہ میری ڈیوٹی جو ہے میں اس مقصد کی وجہ سے حاصل نہیں آ سکا, تو اور میری چھٹی نہیں بنتی تھی, تو اس تنخواہ پہ میرا حق نہیں ہے. تو وہ باقاعدہ بیت المال میں کہتے جمع کراتے تھے. تو بابا کہتے ہیں میں بڑا ان سے متاثر تھا, کیونکہ وقت کی پابندی تھی, جو ٹائم دیا اس پہ پہنچنا اور ڈیوٹی وقت پہ آنا, وقت پہ جانا, اور جو ہے معمولات ایک جیسے, اور ہر ٹائم کہتے تسبیح کرتے رہتے تھے جو فارغ ان کے اوقات ہوتے تھے. بابا کہتے تھے میں ان سے بڑا متاثر ہوں اپنی زندگی میں. اگر صوفی اس کو کہتے ہیں تو یہ کمال لوگ ہیں.
اب فقیر کو ان سے ملنے کی بڑی خواہش پیدا ہوئی، تو فقیر نے پوچھا بابا سے کہ راستہ کیسے، کہاں گاؤں کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بستی بزدار میں ان کی رہائش ہے، اور یہاں سے ایسے ڈالے جاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ڈالے کہہ رہا ہوں سوری ویگنیں چلتی ہیں توسا کے لیے، توسا سے آپ کو ڈالا ملے گا بستی بزدار کا۔ فقیر اگلے دن بیٹھ گیا ویگن پہ، تو پل پیارے والی سی یہ ویگنیں چلتی تھیں توسا شریف کی اس ٹائم، تو یہ اس پہ بیٹھا اور جو ہے توسا شریف پہنچ گیا صبح سویرے، اور توسا پہنچ کے پہلے ہی فقیر حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان، جو سلسلہ چشتیہ سے جن کا تعلق ہے، حضرت مہاروی نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، ان کا مزار ہے وہاں پہ، بہت مشہور پرسنالٹی ہیں۔ تو یہ فقیر وہاں حاضر ہوا، وہاں پہ انہوں نے فاتحہ دیا، فاتحہ دے کے وہاں سے پھر یہ فقیر مزار کے ایک طرف جو ہے خمرے، وہاں پہ ذکر اللہ کر رہے تھے، فقیر بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہا کافی دیر۔ باہر ایک پانی کا بڑا اچھا حوض ہے وضو کا، وہ دیکھا بڑے غور سے، کیا خوبصورت نظارہ تھا صبح سویرے، اور بہت پرسکون دربار شریف ہے۔ تو وہاں سے پھر جو ہے پوچھتے پاچھتے جو ہے پہنچا ڈالے والا اڈے پہ، وہاں سے ڈالے چلتے ہیں، انہوں نے کہا بھی اس ٹائم یہ ڈالا چلے گا، سبزیاں وغیرہ وہ لوڈ کر رہے تھے اس ٹائم، تو انہوں نے ٹائم بتایا بیٹا اس ٹائم یہ جائے گا، تھوڑی بہت ڈالا فل ہو گیا، اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے ورائٹیاں سبزی کی، کوئی جانور لے کے جا رہا ہے، تو ایک بہت پیک جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو اب یہ فقیر اسٹوڈنٹ تھا اور تھوڑا سا دنیا دار بندہ بھی تھا، گئی تو بہت ٹف ہو جائے گا وہاں تک پہنچنا، تو خیر وہ ڈالا آہستہ 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 پورا اس نے شہر کا چکر لگایا توسا شریف کا، اور پھر وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا۔ ہر چوک پہ وہ رکا اور بڑی مشکلوں سے مجھے جہاں تک اپنا اندازہ ہے 1.5 سے 2 گھنٹے لگ گئے تھے بستی بزدار، فل پیک، چھت بھری ہوئی، سائڈ تک اس کی بھری ہوئی ڈالے گی، باہر بندے کھڑے ہوئے اور فل پیک۔ اور یہ جب بندہ بستی بزدار پہنچا تو پہلے تو بھائی کھڑے ہو کے ٹانگیں سیدھی کی اور پہلے سانس لیا کہ یار فل جس طرح بندہ پیک گاڑی سے نکلتا جو حالت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد فقیر نے صوفی نظر حسین صاحب کا پوچھا، تو ان کو میں یہ صاحب جو ہے یہ کمرہ ہے یہاں پہ بھی حضرت صاحب ہیں، حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی، آنے کا مقصد بیان ہوا، تو حضرت صاحب بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور حضرت نے اپنے وہ تایا ابا کا تعارف کرایا، اور بابا نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اب تایا کے کزن ہیں غلام رسول، اب تو وہ فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، تو وہ اس ٹائم ایجوکیشن میں کلرک تھے، تو وہ صوفی نظر حسین صاحب جب تنخواہ وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے تو وہیں پہ آتے تھے اکثر جو ہے نا وہاں پہ، تو ان کی دوستی تھی ماما غلام رسول سے، تو بتایا کہ ایسے ماما غلام رسول جو ہیں اس فقیر کے جو تایا کے کزن ہیں، تو ایسا مسکرا اٹھے، صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو آپ کے والد صاحب کے بھی کزن ہوئے ہیں، میں کہا جی بالکل، تو میں کہا اصل میں یہ میں جو ریفرنس ہے وہ تایا ابا کے تو نام زیادہ اس لیے تایا کا ہی لے رہا ہوں۔ بڑا مسکرائے، جانتے تھے وہ سب کو جو ہے نا، بہت خوش ہوئے۔ پھر فقیر نے کہا تھا کوئی نصیحت فرمائیں، پہلی ملاقات تھی، تو حضرت نے فرمایا بیٹا میری بات یاد رکھنا، میری نصیحت بھی ہے اور میری وصیت بھی ہے۔ تو آج جب میں فقیر سوچتا ہے ان کے بارے میں، واقعی جو اب تو وصیت ہی ہوگی کہ صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو فرق کہتے تھے بیٹا میری نصیحت بھی ہے اور میری وصیت بھی ہے، جس شخص کو 5 وقت نماز مسجد میں باجماعت مل جائے اس دن اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، کہ 5 وقت نماز باجماعت مسجد کا جس دن بندے نے پڑھ لی اس سے بڑا وظیفہ اس دنیا میں کہتے ہیں کوئی بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا درود شریف، اور تیسرا ہے اللہ کی یاد۔ پھر فرمایا کہ بیٹا دیکھو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، یاد سے یاد ہے،
تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں جو یہ ذکر کرتا ہوں میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, کوئی دکھاوا نہیں ہے, دنیا داری نہیں ہے, تو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. ادھر میں یاد کر رہا ہوں, ادھر اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندے کو اللہ اس کا رب یاد کرے. اور اس کو کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جب بندہ چلا جائے گا اس کو اس دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں آئے گی سوائے اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ یاد جو ہے نا اللہ کی, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اسی پہ استقامت کرنی ہے, اور یہی آپ نے ذکر کرنا ہے جو آپ کے شیخ نے سلسلہ علی نقشبندیہ کا جو آگے بھی اسباق انشاءاللہ وہ آپ کو جو حضرت آپ کے طے کرائیں گے اس پہ استقامت کرنی ہے, ناغا نہیں کرنا, چھٹی نہیں کرنی. اگر سمجھو چھٹی کر لی تو آپ سمجھو بیک فٹ پہ چلے گیا, ریورس گیئر ہو گیا. کہ جو دن ہے یہ آج کا دن جو چلا جائے گا یہ واپس نہیں آتا, ساری زندگی وہ گھڑی واپس نہیں آتی. اللہ. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر جو آج کا دن ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو اگلا دن آئے گا وہ اور تھوڑا سا دور ہو جائے گا, تو وہ ایمان آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی جو آپ کے پچھلا جو ہے ٹائم گزرا ہوگا. کیونکہ جتنا ٹائم وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قریب ہوتا ہے اتنا بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے, ایمان کی کیفیت. تو فرمایا کہ بس روزانہ کام روز کریں, معمولات پہ پابندی رکھیں, اور آخری انہوں نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ کہتے ہیں کہ وہ درود شریف آپ لوگوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس دریائے رحمت میں جو ہے نا آپ لازمی جو ہے نا اس دریائے رحمت میں بہنا ہے, آپ لوگوں نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. تو اس کے بعد حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے, فرمایا بیٹا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو فقیر نے عرض کی کہ فقیر رات یہیں پہ رہے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ صبح روانگی ہوگی واپسی. تو حضرت صاحب بات جو یہ کہتا تھا نا میں نے رات رہنا ہے, تو حضرت صاحب بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے, کہ فرماتے تھے کہ انشاءاللہ پھر جو ہے ملاقات ہوگی رات میں. جو زیادہ ان کا جو حضرت کا جو پیارا معمول ہوتا تھا رات کے ٹائم ہوتا تھا. خیر حضرت صاحب تشریف لے گئے اپنے گھر. تو یہ فقیر فقراء کے کمرے ہیں وہاں پہ. اس ٹائم بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا, وہیں پہ سامان رکھ دیا اور وہیں پہ ٹائم گزارا. تو وہاں پہ کچھ فقراء ملے اس فقیر کو, تو فقیر سے تعارف ہوا. پھر ان فقراء نے اپنے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو فقراء تھے وہ پہلے ایتھیسٹ تھے. ہم کہتے تھے کہ اللہ کو جو ہے لاجک سے پروف کرو اور میتھمیٹکس کی ایکویشن سے پروف کر کے بتاؤ. کہتے ہم لوگ اس طرح ہوا کرتے تھے. کہتے کیونکہ گمراہ ہو چکے تھے. تو ایتھیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ صوفی نظر حسین صاحب کے پاس جاؤ لیکن کاسا خالی لے کے جانا, دل کا جو ہے کاسا. تو وہ فقراء کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں آئے تو حضرت صاحب کے پاس ایسے آئے, حضرت صاحب نے فرمایا انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی. تو وہ فقیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے ایسے, رات کو ہلکا ہوا. تو حضرت صاحب سے ہم نے وہی سوال کیا کہ حضرت آپ میتھمیٹکس سے ہمیں پروف کر کے بتائیں اللہ رب العزت کی جو ہے وجود کو. حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا ہم لوگ فقیر لوگ ہیں, تو ہم تو مشاہدے کی طرف, ہم ان لوگوں کی جو ٹریک ہے مشاہدے کا ہے. آپ لوگ علم والے ہو تو ہمارا تو مشاہدے کا ہے. تم کا اچھا میں مشاہدہ ہی کروا دیں. اللہ. تو فقراء کہتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کو ایسا صاحب نے کہا کہ آنکھیں بند کر لیں, اس سے سلسلہ نقشبندی مراقبہ کرواتے ہیں. میرے صاحب نے ایسے مراقبہ کروایا اور کہتے ہیں کہ بس جب حضرت نے دی توجہ تو بس پھر وہ فقیر کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی فرش کے کس طرف لیٹا پڑا ہے, تو کوئی کس طرف لوٹ رہا ہے, تو کوئی رو رہا ہے, کوئی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. اور کہتے ہیں بس اس دن کے بعد ہماری جو ایتھیسٹ پناہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا, جو ساری لاجک ان ساری وائنڈ اپ ہو گئی. تو وہ ماشاء اللہ کہتے ہیں آپ دیکھو میں حافظ ہوں, کوئی کہ میں قاری ہوں,
کوئی کیا ہے ہوں. اور سب سے بڑی بات کہ وہ کہتے ہیں ہم فقیر ہو گئے سلسلہ نقشبندیہ کے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کے چہرے، داڑھی مبارک بڑی خوبصورت، اور ان کی جو ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں اور سروں پہ امامہ شریف، اور ایسے چادر، کیونکہ حضرت صاحب کا اسٹائل تھا کہ ایسے امامہ شریف کو چادر لیتے تھے، تو انہوں نے بھی ویسی چادریں لی ہوئی تھیں فقراء نے، اور تسبیح ویسی کھڑکا رہے تھے، اللہ 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 اللہ. تو فقیر نے کہا کہ مجھے بھی یہ تسبیح لے دیں، کہاں سے ملے گی؟ ان کا وہی ساتھ دکان ہے، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں. وہیں پہ لے گئے تو وہاں سے تسبیح دلوائی، جس طرح صوفی نصر حسین صاحب کی موٹے دانوں کی تسبیح ہوتی تھی، تو فقیر نے تسبیح وہاں سے لی. تو پھر وہ اپنا بتاتے رہے کہ یار سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا، بس آپ لوگ اس پہ مضبوطی اختیار کر لیں. استقامت کا بڑا کار، فقراء نے بھی استقامت کرنا. پھر تھوڑی بار حضرت کے ایک بہت ہی پیارے خلیفہ آ گئے، ان کا نام ہے حضرت محمود صاحب وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. حضرت فقیر محمود صاحب بہت ہی پیارے اللہ والے ہیں. اس فقیر نے اتنی عاجزی آج تک نہیں دیکھی. اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فقیر ان سے ملا، بتایا اپنا سارا سلسلہ کے بارے میں، تو بہت خوش ہوئے. صاحب کا نام مبارک سن کے بہت کہا کہ بس بیٹا آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ بارتھی میں پڑھا کرتے تھے حضرت صاحب سے. بارتھی یا لکمش معاف رہا ہوں، کوئی ایسا اسکول کا نام بتایا نا اپنا، تو کہتا وہاں پڑھتے تھے. تو حضرت صاحب ہمارے ٹیچر تھے. تو محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فقیر ہی حضرت سے بیعت ہوا، اور کوئی اسٹوڈنٹ بھی تھا، اور پھر حضرت سے یہ کا پہلے ہی شاگرد تھا، پھر میں اور شاگرد تھی، یہ سلسلے کی اختیار کر لی. تو تب سے وہ کہتا اب تک حضرت صاحب پہ مر مٹائی یہ فقیر. تو ان سے کافی باتیں سیکھی اس فقیر نے. بس ان کی بھی یہی مین جو ہے، ان کی بھی یہی تھی کہ بیٹا استقامت، جو شیخ کے اور شیخ سے ہی آپ کو فیض ملنا ہے. تو اپنے شیخ کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اس پہ پکا ہو جانا ہے. بس یہی آپ لوگوں کا سلیبس ہے، اسی پہ چلنا ہے. ہمارا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ہمارا بحث مباحثہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا. ہمارے ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے جب وہ اختیار کر لیا تو ہم نے بس اب اسی پہ چلنا ہے. اللہ. اچھا پھر یہ عشاء کی نماز، اس کے بعد سو گئے یہ فقیر. رات 2 بجے فقراء نے اٹھایا کہ بھئی اٹھ جاؤ فقیرو، ٹائم ہو گیا. تو یہ فقیر جو ہے وہاں پہ واش روم تھوڑے دور تھے، وہاں گیا پہلے واش روم، اس کے بعد وضو خانے گیا. تو وضو خانے سے تھوڑی سی دور مسجد ہے. تو فقیر نے جیسی مسجد کا دروازہ کھولا تو ایسا لگتا تھا مسجد میں جو ہے نا نور ہی نور ہے، اور بھری ہوئی مسجد. لیکن مسجد اس ٹائم خالی تھی، فقیر پہلے پہنچ گیا مسجد میں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایسا ایسا فقراء مسجد میں آتے گئے، مسجد بھر گئی. تھوڑی بہت حضرت صاحب تشریف لے آئے، تو حضرت صاحب کے ساتھ ہی فقیر جو ہے وہ بیٹھ گیا. حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار آپ بہت، آپ بھائی وہ ہے کہ آپ کمال ہے، آپ ماشاءاللہ رات رہ گئے. میں نے جی میں تو آیا اسی مقصد کے لیے تھا. بہت خوش ہوئے حضرت صاحب. پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے کون سا سلسلہ بتایا تھا؟ فقیر نے جب دوبارہ بتایا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ الہیہ، تو بڑے خوش ہوئے. صاحب کہتے میں تمہیں جان بوجھ کے، مجھے پتہ تو ہے لیکن میں تمہیں جان کے نام ہی لینا چاہتا تھا. تو فرمایا بیٹا میں شجرہ بھی جانتے ہو؟ پھر میں کہا جی حضرت جی، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اس فقیر نے جو ہے آپ کے جو ہے دادا مرشد علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی، جو کہ خلیفہ ہیں حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کہ ان کے ساتھ باب المجید مدینہ منورہ میں اکٹھے ہم کہتے مراقبہ کرتے تھے. کہتے میں نے ان کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا. حضرت فرماتے ہیں پھر حضرت صاحب نے جو ہے کہا کہ میں آپ کو صبح کے ٹائم انشاءاللہ کمرے میں دکھاؤں گا، جو میں نے نا ایسے شجرہ دیوار پہ لگایا ہوا ہے، اس میں سارا جو ہے جو خانقاہ موسیٰ شریف سے اب تک جتنے بھی جو ہے پھول آگے چلتے جا رہے ہیں، وہ میں نے ایسے شجرے کی صورت میں لکھے ہوئے. پھر فرمایا کہ ایک
آپ کے سلسلے جو ہے کیونکہ ہمارے پردادا مرشد تو آگے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت جو ہے صوفی نظر حسین صاحب، ان کے جو ہے دادا مرشد ہیں وہ ہیں پیر حسن سواگ سنگھ. پیر حسن سواگ سنگھ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اور حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں پیر بھائی ہیں. تو حضرت صوفی نظر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ابو نے مجھے خود نہیں بیعت کیا، وہ بھی حضرت پیر حسن سواگ سنگھ کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ سنگھ جو ہے، اللہ کو بے شمار فرما کر نام بھولنا میں، کیونکہ فقیر کو تو نام دری ڈھولے والی یاد ہے، فرمایا دری ڈھولے والی حضرت سے مجھے بیعت کروایا. یہ میرے ابو کے پیر بھائی تھے اور حضرت پیر حسن سواگ سنگھ کے جو ہے یہ خلیفہ ہیں. تو ان سے جو ہے نا مجھے بیعت کرایا کہ اس کی تربیت ہوگی صوفی نظر حسین کی. کہتے میرے سے اتنی اچھی تربیت نہیں اتنا یہ یہاں سے اگر جو ہے فیض یاب ہوگا دری ڈھولے والے حضرت سے. فرماتے اس طرح یہ ہم لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. بڑی خوشی ہوئی. تو اس کے بعد فقیر نے کچھ وہاں پہ نوافل ادا کیے. پھر اس کے بعد سارے فقراء جو ہے وہ مراقب تھے، ذکر میں مصروف تھے. اور حضرت صوفی نظر حسین صاحب کا چہرہ ایسے تھا جیسے بہت واٹ کا بلب ہوتا ہے نا، اگر اس کو آپ جلا دیں تو جس طرح وہ روشن ہوتے ہیں اس طرح کی لائٹیں نکلتی تھیں حضرت صاحب کے چہرہ مبارک سے. تو پوری رات فجر تک یہ مراقبہ جو ہے وہ حضرت صاحب نے کرایا اور یقین مانے لطف آ گیا. جس کو کہتے ہیں نا بندے کے وہاں تک جانے کی جو تھکاوٹ تھی سفر کی، پیسے پورے ہو گئے. پھر حضرت صاحب نے فجر کی نماز کے بعد ختم خواجگان کروایا. ختم خواجگان کے بعد پھر مراقبہ کروایا. پھر اس کے بعد جو ہے اشراق کا ٹائم ہو گیا، نوافل ادا کیے. پھر ناشتے ایک بڑی جگہ پہ آ گئے. تو پھر حضرت صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ جو فقیرات رہتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ لازمی کرتے تھے. پھر وہاں گپ شپ کی. حضرت صاحب نے بہت خوش ہوئے. پھر فقیر کو اس کمرے میں لے گئے جہاں وہ شجرہ مبارک لگا ہوا تھا. تو وہاں سے پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دکھایا. پیر حسن سواگ سنگھ کا نام دکھایا. بڑی خوشی ہوئی اور بہت خوش ہوا صاحب کہ دیکھو بیٹا ایسے ایسے جو ہماری خان کا کے جو ہے اللہ والے کام کر رہے ہیں اور فیض جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا ہے. بس انہوں نے بیٹا فقراء کی تعلیمات کا عمل کرنا ہے اور سلسلے کو بدنام نہیں کرنا. ایسے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. کہ یہ بے لوس جو ہے فقیر تھے، جس کو کہتے ہیں بے لوس محبت بے باک کی عادت امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو سب بہت خوش ہوئے. میں کہ اللہ پاک تمام ہمارے جو ہے فقراء کو سلامت رکھے، مشائخ عظام کو سلامت رکھے اور سلسلہ علی نقشبندی کو اللہ پاک اور جو ہے کامیابی عطا فرمائے. پھر انہوں نے ایک بڑی بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آگے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی تربیت بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں انہی پہ ہونی ہے. اور شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد مبارک وہاں پہ ہے مدینہ منورہ میں، وہیں سے جو ہے وہ اسی سلسلے مبارک وہیں سے بیعت کریں گے سلسلہ نقشبندیہ میں. اور ہمیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے خلافت شروع ہوئی اور یہ فیض اس لیے سلسلہ نقشبندیہ میں سارا مرج ہو جائے گا. وہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے چلا ہے. اور فرمایا کہ حضرت امام مہدی بھی اسی سلسلہ نقشبندیہ میں ہی جو ہے ان کی جو تعلیمات ہوں گی اسی پہ ہوں گی. تو آپ لوگوں نے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات مکتوبات شریف کی جو ہے یہ ہمارا سلیبس ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ صاحب کی بس آخری نصیحت فقیر کو کی. وہ فرمایا کہ بیٹا آتے جاتے رہا کرو،
فقیر نے کہا جی میرا وعدہ تو ہے، یہ وعدہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ لازمی آیا کروں گا، کہ مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے اور پھر کافی فاصلہ بھی ہے، تو دعا کریں اگر کوئی فاصلے آسان ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتہ نہیں کہ 1 روپے کا خیال رکھتا ہے، اسٹوڈنٹ اس ٹائم ہوتا ہی قریب ہے، تو ایسا بڑے مسکرائے فرمایا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ملاقاتیں رہیں گی۔ پھر یہ فقیر جب تک حضرت صاحب زندہ رہے سال میں ایک دفعہ ضرور جاتا رہا، حضرت صاحب سے ملتا رہا، اور حضرت صاحب سے بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی۔ بس سب سے بڑی بات یہ کہ ذکر، یاد، وہ کہتے تھے بس ذکر جو ہے یاد ہے اللہ کی، کوئی آپ کو جو کچھ کہے آپ نے یاد نہیں چھوڑنی اپنے یار کی۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، جو نئے ساتھی ہیں تو ان سے التماس سے ہاتھ جوڑ کے جب آیا کریں تو کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آیا کریں، اور قرآن شریف جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں، اور ابھی جو ہے محفل کے اندر 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول آخر درود شریف کا جو ہے ثواب سلسلہ علی نقشبندیہ، مجددیہ، فضلیہ، الہیہ اور سلسلہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ کے بزرگان کو ہدیہ کریں، اور جو درود شریف کا جو ہے نذرانہ ہے عقیدت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیۃً گفٹ پہنچائیں، اور کپڑا ڈالنے اپنے چہروں پہ، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف، میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پہ میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی
سمجھ رہا ہوں، تیرے در کی ہے رسائی، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ